الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا مثال له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزى الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله مولانا العظيم बिरादरान महतरम दुनिया का निज़ाम सिमट रहा है जब से रब्बुल जलाल ने इस कायनात को पैदा किया उस पैदा करने वाली ज़ात ने यह फ़ैसला किया हुआ है कि मैंने अपनी बनाई हुई चीज़ों को फ़ना करना है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत हर ज़ी रूह चीज़ ने मौत का मज़ा चखना है जिस चीज़ में भी रूह है चाहे हैवानात में हर ज़ी रूह चीज़ कुल्लु नफ्सिन नफ्स से मुराद सिर्फ इंसान नहीं हर वो चीज़ जो रूह रखती है उसने पैदा होने के साथ मरने का मज़ा चखना है कुल्लु मन अलैहा फ़ानी व यबक़ा वजहु रब्बिक फरमाया हर चीज़ जिसमें रूह है ये नहीं कुल्लु मन आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ भी है वलहु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ ज़मीनों आसमानों को बनाने वाली ज़ात ने कहा फरमाया जो चीज़ भी इसके अंदर है कुल्लु मन अलैहा फ़ान हर चीज़ में फ़ना होना है। यह आसमान
اس انتظار میں ہے کہ رب ذوالجلال اس کو اپنی مٹھی میں لپیٹے گا۔ یہ زمین اس بات کے انتظار میں ہے کہ خالق کائنات اس کو اپنی مٹھی میں لے لے گا۔ یہ سمندر اس انتظار میں ہیں کہ ان کو آگ لگا کر خشک کر دیا جائے گا۔ جن سمندروں کے بارے میں ہمارا یہ تصور ہے کہ کائنات میں زمین بھی سمندر پر قائم ہے، عرش بھی پانیوں پر قائم ہے، کتنا بڑا پانیوں کا وہ ذخیرہ۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، ان سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی۔ یہ سمندر اس بات کے انتظار میں ہیں کہ ہمیں کب جلا کر خشک کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، ان پہاڑوں کو بھی اپنی فنا ہونے کا یقین ہے کہ یکون الجبال کالعہن المنفوش، کہ یہ رنگین اون کی طرح سے اڑا دیے جائیں گے۔ اور وہ رنگین اون کیوں ہوگی؟ کیونکہ پتھروں کے رنگ مختلف ہیں۔ تو رب نے فرمایا ہم قیامت برپا کرنے سے قبل یکون الجبال، یہ پہاڑ ہو جائیں گے کالعہن المنفوش۔ صرف یہ نہیں کہ سفید روئی کی طرح، نہیں، رنگین اون کی طرح سے اڑا دیں گے۔ اور یہ رنگین اون کیوں بنے گی؟ یہ سنگ مرمر سفید ہے، یہ سرخ پتھر ہیں، یہ سیاہ پتھر ہیں۔ اسی طرح چٹانوں کے اندر کتنے رنگ ہیں، پتھروں کا اوپر کا رنگ اور ہے، اندر کا رنگ اور ہے۔ اس کی بنیادوں میں جو میخیں رب نے ان کو ٹھونک کر زمین پر کھڑا کیا ہے، بلکہ زمین کو پانی کے اوپر ان پہاڑوں کو میخیں بنا کر ٹھوکا گیا ہے۔ تو کتنی گہرائیوں میں یہ پہاڑ، جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو زمین کو قائم کرنے کے لیے میخوں کی طرح گاڑ رکھا ہے۔ تمہاری میخ اس دیوار میں ٹھونکی جاتی ہے، تمہاری کیل اس زمین میں ٹھونکی جاتی ہے۔ تم جتنی بھی تنہائیوں اور گہرائیوں میں جا کر اپنی بنیادوں کو کھڑا کرو، ان بنیادوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو پہاڑ جن بنیادوں پر کھڑے ہیں، اس کی ساخت میں، اس کی بنیاد میں فرشتوں نے کتنی گہرائیوں میں انہیں میخوں کی طرح سے گاڑ رکھا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان گاڑے ہوئے پہاڑوں کو، جن کی چوٹی کو تو آپ گرا سکتے ہیں، جس کی دامن میں تم راستے تو بنا سکتے ہیں، جس ایک پہاڑ کے جز کو تم ہلا سکتے ہو، اس میں سرنگیں تو بنا سکتے ہو، مگر اس کی بنیادوں تک تمہاری سائنس اور ٹیکنالوجی اس کی بنیادوں کو نہیں اکھاڑ سکتی۔ یہ پہاڑ بھی اس دن کی انتظار میں ہیں کہ جب ہم حکم کریں گے، جیسے بنانے میں ہم نے ارادہ کیا، ایسے گرانے میں بھی ہمارا ارادہ ہوگا اور یہ غرق ہو جائیں گے۔ بنانے میں ارادے سے زمینیں بنائیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ فرمایا ہم نے اس کائنات کی تخلیق میں جب زمینوں کو بنانا چاہا، جب آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کرنا چاہا، جب پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ کر مضبوط مجسم شکل دینا چاہی، جب چاند اور سورج کو ہم نے بنایا، جب ستاروں کو ہم نے اس آسمان کی زینت بنا کر مسابیح کے ساتھ، قرآن وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے ان چراغوں کو جو کہ ستارے ہیں آسمان دنیا کی رونق بخشی، ان سب کے بنانے میں ہم نے کوئی کاریگری نہیں کی، بلکہ میں جو چاہتا ارادہ کرتا وہ بنتا چلا گیا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ نے بنانے میں مزدوروں کو کھڑا نہیں کیا کہ فرشتے جا کر ان کو بنائیں۔ فرمایا فرشتوں کا وجود بھی بنا تو میرے ارادے سے بنا،
عرش بھی بنا تو میرے ارادے سے بنا، میری کرسی جو زمین و آسمانوں سے بڑی ہے وہ بھی بنی تو میرے ارادے سے بنی۔ زمین و آسمان میں، کائنات میں، جماداتی نظام میں، چاند سورج ستارے ہوں یا حیواناتی نظام میں، جتنے بڑے حیوانات کی جو شکلیں تمہیں نظر آتی ہیں، ابھی تو تم حیوانات کو اپنی گنتی میں نہیں لا سکتے کہ سمندروں میں کتنے جانور پل رہے ہیں، غاروں میں کتنے جانور پل رہے ہیں، جنگلوں میں کتنے جانور چل رہے ہیں۔ صرف شیر اور چیتا کو جاننے والوں، رب نے کتنے حیوانات بنائے، نباتات میں کتنے پھول بنائے، کتنی سبزیاں اگائیں، اس زمین میں کتنے پھل پیدا کیے، تم میری مخلوق کو گنتی میں نہیں لا سکتے۔ اور میں نے یہ سب چیزیں بنانے میں ذرا سا بھی وقت نہیں لگا، میں نے چاہا، ارادہ کیا اور وہ ارادہ وجود پکڑ گیا۔ رب ذوالجلال نے کائنات کے پیدا کرنے میں اپنے ارادے پر کائنات کو پیدا کیا، اور وہ ارادہ ربی انما امرہ، سورۃ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا، جس چیز کے بھی بنانے میں ہم نے ارادہ کیا، ان یقول لہ کن فیکون، ہم نے کہا پہاڑ بن جاؤ، وہ بن گئے، سمندر بن جائیں، بن گئے، فیکون، فرمایا ہمارے کن سے وجود کی شکل آتی گئی۔ یہ کن فیکون، یہ رب کے ارادے کا نام وجود ہے۔ رب ارادے میں جب چیز کو بغیر کسی مدد کے پیدا کر سکتا ہے، اگر وہ اپنی مخلوق کے پیدا کرنے میں فرشتوں کا محتاج نہیں، وہ اپنی مخلوق کے پیدا کرنے میں، کائنات میں جتنی مخلوق رب نے بنائی ہے، نہ اس کی وہ معاون ہے، نہ اس کی وہ مددگار ہے، وہ ایک وحدہ لا شریک ہے جو سب سے بڑی ذات ہے، اور وہ بغیر کسی مدد کے، بغیر کسی سبب کے، مسبب الاسباب بھی وہی ہے۔ اگر تم بھی جو کام کرتے ہو تو ان اسباب کو پیدا کرنے والا بھی رب ذوالجلال ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ کچھ چیزیں رب نے بنائیں اور کچھ چیزیں میں نے بنائیں۔ رب بنانے میں بلا شرکت غیر وہ خالق ہے جس نے پیدا کیا، اور تم بنانے میں کسی چیز کے سبب کے محتاج ہو، اور سمجھنا اگر سبب کے بغیر تم نہیں بنا سکتے تو پھر یہ سمجھ لو کہ مسبب الاسباب کون ہے جس نے تمہیں اسباب کی لین سے بنانے کا طریقہ سکھایا۔ اگر تم مکان بناتے ہو، اگر تم سڑکیں بناتے ہو، اگر تم جہاز بناتے ہو، اگر تم گاڑیاں بناتے ہو، کائنات کی کسی چیز کو بھی جب ایجاد میں لاتے ہو، قلم سے لے کر اور اپنی کائنات مخلوق میں جتنے بھی ادارے قائم کرتے ہو، ان میں تمہیں سبب کی ضرورت ہے، اور رب ذوالجلال کو سبب کی ضرورت نہیں، اور وہ مسبب الاسباب ہے۔ کہو وہ مسبب الاسباب ہے۔ میرے دوستو، لا نظیر لہ ولا ضد لہ ولا مثال لہ، وہ ذات ایسی ہے جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں دی جا سکتی، وہ اس کی کوئی ضد میں کوئی چیز نہیں آ سکتی، کوئی مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فرمایا اگر میں اپنے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیتا تو پھر نظام ہی نہ چلتا، کیونکہ نظام چلانے میں ایک ہوتا ہے، اور میں ہی وحدہ لا شریک ہوں۔ کون ہے؟ کہو وحدہ لا شریک۔ بولو، جب کچھ بھی نہیں تھا تو کون تھا؟ جب کچھ بھی نہیں تھا تو کون تھا؟ بولو، اللہ۔ اور اسی اللہ نے فرمایا میں نے ارادے سے سب کچھ بنایا، مگر یہ مت سمجھنا کہ ارادے سے بنی ہوئی چیز اپنی ہی طاقت سے کھڑی رہے گی۔ میرے ارادے سے بنی ہوئی چیز میرے حکم کی منتظر ہے، اور وہ میرا حکم جب آئے گا تو میں نے ایک وجود بنا رکھا ہے
جس کا نام اسرافیل ہے، وہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کے منہ میں ایک سور ہے، ایک بینسری ہے۔ فرمایا جب سے میں نے اس فرشتے کو بنایا اس کے ذمہ اور کوئی ڈیوٹی نہیں، وہ منہ میں اپنا وہ سور لے کر بیٹھا ہے اور اس کی نگاہیں عرش پر ہیں، اس کے کام رب کے امر پر ہیں کہ وہ کب حکم کرے میں بجا کر اس ساری کائنات کو غرق کر دوں۔ اب یہ نہ سمجھنا کہ سور اسرافیلی سے غرق ہوں گے، بلکہ سور اسرافیلی ایک قوت وہ اللہ نے بنا رکھی ہے۔ اگر اس دنیا میں کوئی اپنی قوت پر ناز کرتا ہے تو رب نے فرمایا میں نے بھی بڑی قوت والی چیزیں بنائی۔ میرے فرشتوں میں جبریل ہے جو ایک فرشتہ ہے، اس کا نام جبریل ہے، اس کا لقب امین ہے، وہ ذو قوت المتین ہے، اس کے 600 پر ہیں۔ جب 2 پروں کو کھولتا ہے تو زمین پہ رہنے والوں تم اس کے 2 پروں کے اندر آ جاتے ہو، اور جب 600 پروں کو کھولتا ہے تو آسمانوں اور زمینوں کو اپنے اندر لے لیتا ہے۔ ایک وہی ہے فرشتہ، اس کا نام جبریل ہے۔ انہ رسول کریم ذو قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون۔ تم اپنے نبی کو مجنون نہ کہو، وہ قوت والا فرشتہ رسول اللہ کا غلام بن کر آتا ہے۔ وہ قوت والا فرشتہ رسول اللہ کا آسمانوں پر وزیر ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا کوئی وزیر نہیں، لا وزیر لا ولا ضد لا ولا مثال لا، لم یلد نہ کسی نے اس کو پیدا کیا، ولم یولد نہ کسی کو اس نے جنا، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ ایک ذات ہے جس کے ساتھ کوئی مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ یکتا ذات جو اکیلا کہلاتا ہے، کہو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دو قُلْ۔ یہ ایسا جملہ ہے کہ تم نماز میں پڑھتے ہو، معنی پر غور کیا کرو۔ ہر پڑھنے والا دوسرے کو یہ کہتا ہے قل، سن لو، کہہ دیجئے۔ کہنے والا تو کہہ رہا ہے، مگر اپنے آپ کو بھی کہے، پوری کائنات کو کہہ دے، پوری انسانیت کو یہی پیغام دے دے، هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے۔ بولو وہ اللہ ایک ہونا واحد معنی میں آتا ہے۔ واحد کا معنی ایک ہے، اس سے گنتی شروع ہوتی ہے۔ وحدہ لا شریک وہ ذات ہے، فرمایا مجھ سے گنتی نہیں ہوگی۔ وہ واحد ہونے میں یکتا احد ہے، جس کے ساتھ گنتی نہیں، وہ لا شریک لا شریک لا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اس ایک سے گنتی میں 2 نہیں ہو سکتے، اگر 2 ہوتے تو کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا۔ لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ، اگر کائنات میں ایک اللہ کے علاوہ اور کوئی ساتھ شریک ہوتا، لفسدتا، تو اس کائنات میں فساد ہوتا۔ یہ چاند اور یہ سورج اسی کے حکم سے چل رہے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون اب میں کیسے ان آیات پر جاؤں؟ فرمایا سورج کا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، جو سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، وہ نبیوں کے حکم پر نہیں، وہ انسانوں کے حکم پر نہیں، وہ کسی فرشتے کے حکم پر نہیں، وہ کسی یعنی بادشاہ کے حکم پر نہیں، اللہ کے حکم سے قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا۔ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، وہ اللہ ہے جو سورج کو مشرق سے بولو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو یہ کہتے ہوئے سنا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا پالنے والا رب ہوں۔ حضرت ابراہیم نے
اس کو للکارا اور للکار کر کہا کہ تو کیسے اپنے آپ کو رب کہتا ہے؟ میرا رب تو وہ ہے جو جی داتا بھی ہے مارتا بھی ہے۔ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب زندہ بھی کرتا ہے، میرا رب بولو موت بھی دیتا ہے۔ اس نمرود نے کہا اگر تو اپنے رب کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے، الم ترا الی الذی کے ساتھ وہ قرآن کی آیات موجود ہیں کہ جس میں جب حضرت ابراہیم نے اس جھگڑے کے ساتھ اس کے ساتھ مناظرہ کیا کہ میرا رب یحیی و یمیت ہے، تو اسی نمرود نے کہا انا احیی و امیت، انا احیی و امیت، اگر تیرا رب پیدا کرتا ہے تو میں بھی پیدا کرتا ہوں، اگر تیرا رب مارتا ہے تو میں بھی مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا تو کیسے کسی کو پیدا کر سکتا ہے؟ تو اپنا یہ دعویٰ تیرا باطل ہے۔ اس نے کہا مثال دیتا ہوں۔ اس نے اپنی عدالت کے جج کو بلایا اور کہا کہ میری اس عدالت میں میرے جج کے ہاں پوچھا جج سے کون سا ایسا شخص ہے کہ جو اپنے جرم کی وجہ سے سزائے موت جس کو تو دے چکا ہے؟ اس نے کہا فلاں فلاں فلاں۔ اس نے کہا یہاں کھڑا کر دو۔ کون سا ایسا ملزم ہے، کیونکہ مجرم وہ ہے جس کو سزا دی جا چکی ہوتی ہے، جس پر فیصلہ ٹھونسا جا چکا ہوتا ہے۔ ملزم وہ ہوتا ہے جس پر الزام تو ہوتا ہے مگر عدالت تحقیق کے ساتھ کبھی بری کر دیتی ہے، کبھی مجرم قرار دیتی ہے۔ پوچھا اور کوئی ایسا ملزم ہے جو بری ہو چکا ہو؟ کہا فلاں فلاں فلاں۔ اس کو کہا اس کو اس طرف کھڑا کر دو۔ اور حضرت ابراہیم کو جواب میں کہا عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ سزائے موت ان کے لیے ہے، عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ کہا میرا حکم یہ ہے کہ جو سزائے موت والے ہیں ان کو چھوڑ دو، اور جو بے گناہ بری ہو گئے ان کو قتل کر دو۔ اس نے ان بے گناہوں کو قتل کر دیا اور حضرت ابراہیم کو یوں کہہ کر کہنے لگا انا احیی و امیت، میری طاقت کو دیکھ لیا ہے کہ جس کی موت ہو اس کو حیات دیتا ہوں، جس کی حیات ہو اسے موت دیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم گھبرائے نہیں، حضرت ابراہیم اس وقت گھبرائے نہیں۔ انہوں نے نمرود سے کہا تو کیسے کہتا ہے کہ میں رب ہوں؟ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب۔ یہ ابراہیمی جواب تھا نمرود کو اس کی اس حکومت میں جہاں وزراء اس کے ساتھ، جہاں مخلوق اس کے ساتھ، عدالت اس کے پاس، بے گناہ کو موت کے گھاٹ اور گناہگار کو حیات دے کر اس نے انا احیی و امیت کا نعرہ لگایا۔ تو رب نے فرمایا، ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، فأت بہا من المغرب، آج تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے تو دکھا دے۔ یہ جملہ معمولی نہیں کہ میرا رب سورج کو بولو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار کر یہ ثابت کرتا ہے کہ میں طاقت کا سرچشمہ ہوں، میرے پاس قوت ہے، میں سپر پاور ہوں۔ فرمایا قل اللہم مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ ایک ہے جس کا نام اللہ۔ کون ہے؟ قوت کس کے پاس؟ طاقت کس کے پاس؟ میرے دوستو خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ رازق کون ہے؟ یحیی و یمیت، فرمایا وہ ذات حی القیوم ہے، صرف پیدا نہیں کرتی بلکہ پیدا کرنے کے بعد چیزوں کی نگہبان بھی ہے۔ جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے حفاظت کے ساتھ کھڑا کیا وہ کون ہے؟ بغیر ستونوں کے آسمانوں کو کھڑا کرنے والی ذات۔ فرمایا تم ان بلندیوں پر، ان آسمانوں کو دیکھ کر یوں اپنے آسمان اول کو بھی تمہاری نگاہیں نہیں چھو سکتی۔ فرجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین
ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، فرمایا تم آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو میں نے نیلی چھت کو دیکھ لیا۔ نیلی چھت تیری نظروں میں نہیں آ سکتی، تیری نظر خلاؤں میں پلٹ کر واپس لوٹ آتی ہے۔ ان خلاؤں میں گلیشیئر ہیں، ان خلاؤں میں بہت کچھ ہے۔ تمہارا ایک سیارہ، تمہارے کئی سیارے چاند پر پہنچے، تم نے سمجھا ہم آسمانوں پر ہم نے کمند ڈال دیے۔ ارے اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں آسمانوں پر نہیں بنایا بلکہ زمین کی زینت کے چراغ بنائے۔ یہ چاند اور سورج زمین کی زینت کے بولو چراغ ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، وہ آسمان دنیا میں ہیں نہ کہ آسمان پر ہیں۔ بِمَصَابِيحَ، یہ چمکنے والی یہ چیزیں، یہ سیارے ستارے، تم مریخ تک بھی پہنچ جاؤ، یہ آسمانوں سے بہت نیچے ہیں۔ تمہارا یہ دعویٰ کہ تم اپنے کمند آسمانوں پر ڈالو گے، فرمایا آسمان وہ ہے جہاں جب اپنے حبیب کو بھی بلایا، وہاں کھڑے ہونے والوں نے پوچھا من انتا، اور بتایا گیا کہ محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل نے پھر کہا میرے ساتھ وہ ہیں جنہیں بلایا گیا، پھر دروازہ کھلا۔ وہاں پر رب کا نظام ایسا ہے کہ اللہ کے حبیب نے خود فرمایا کہ آسمان اول کو بھی دستک دی گئی اور مجھے مرحبا کے ساتھ فرشتوں نے استقبال کیا۔ آسمان دوم کو بھی دستک دی گئی، مگر انتظار میں کھڑے ہونے والے اس آسمانوں کو ایسی محافظت میں رکھے ہوئے ہیں کہ پہلے شیطان آسمانوں پر جاتا تھا، مگر جب اس نے آدم کے سجدے سے انکار کیا، جب آدم کے سجدے سے انکار کیا تو میرے دوستو رب نے فرمایا کہ تو نے میرے حکم سے انکار کیا ہے، اب تجھے میں بھگاتا ہوں اور دور لے جاتا ہوں۔ پھر آسمان دنیا کی محافظت میں شہاب الثاقب بنائے، جنہیں آج آپ کہتے ہیں کہ یہ 16 زندم رکھنے والے ٹوٹنے والے ستارے ہیں۔ النجم الثاقب والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق۔ النجم الثاقب، کہو النجم الثاقب۔ وہ النجم الثاقب کون ہیں؟ وہ ستارے ہیں جو ستارے نہیں، وہ دمدار شعلہ زن اللہ کی طرف سے ایسے چابک ہیں کہ جب شیطان بھی کبھی کبھی چاہتا ہے کہ میں اوپر جاؤں تو وہ اسے یوں بھگاتے ہیں، تمہاری کمندیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ ہم چاہیں تو اپنے حبیب کو ان آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر بلا سکتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تم نے جو راستہ لیا خلا کا، وہ بھی ہمارے رسول کے راستے سے راستہ لیا۔ اگر مکہ سے اقصی حضور کا براق، حضور کی براق نہ جاتی، اگر اقصی سے سیڑھی سونے اور چاندی کی قائم نہ کی جاتی تو تمہارا راستہ چاند تک کا نہ ہوتا، تمہارا راستہ چاند تک کا نہ ہوتا، تم مریخ کا نہ سوچ سکتے۔ یہ ہم نے نہیں کہا، تمہاری سائنس سے کلوائیں گے، کیونکہ اب خلاؤں میں جانے والا جو بھی راکٹ اٹھتا ہے زمین پر سیدھا اڑتا ہے، نیچے اس کی آگ کے شعلے ہوتے ہیں، بلندیوں پر جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ سیدھا جا رہا ہے، یہ بولو سیدھا جا رہا ہے، ہمارے کیمرے تک، ہمارے کیمرے کی لمٹ تک وہ ہمیں سیدھا نظر آتا ہے۔ جب خلاؤں میں چھپ کر پھر چھپ جاتا ہے، پھر وہ راکٹ اپنے مائکروسکوپ سے، اپنی ہی دوربین سے دیکھتا ہے کہ اب مجھے زمین والا جو نظر نہیں آ رہا میں اس سے کیسے کنیکشن کروں، تو سائنس یہ بتاتی ہے کہ وہ راکٹ چاہے ہند سے اڑا ہو، چاہے وہ چین سے اڑا ہو، چاہے وہ امریکہ سے اڑا ہو، جب خلاؤں میں جاتا ہے تو جب تک وہ ہمارے کیمرے کی لمٹ میں ہوتا ہے تو سیدھا جا رہا ہوتا ہے، اس کے بعد گلیشیئرز اور خلاؤں میں گم ہو جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ میں اپنا راستہ ڈھونڈ رہا ہوں، اور ان راستوں میں ایک ہی راستہ ملتا ہے۔ جب سائنس نے کہا کہ ہند سے، چین سے،
امریکہ سے، آسٹریلیا سے یہ اڑنے والا راکٹ آخر کس راستے سے چاند پر جاتا ہے، آخر کس راستے سے خلا میں جاتا ہے؟ تو انہی سائنسدانوں نے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے جو سارے راکٹوں کو گھما گھما کے اسی راستے پر لے جاتا ہے۔ جہاں سے ہم نے اخذ کیا تو دیکھا کہ وہ مسجد اقصیٰ کے مینار پر آتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تحقیقی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کسی بھی سائنسدان سے پوچھ لو کہ خلاؤں میں جانے والا وہ جہاز ہو یا سیارہ ہو یا راکٹ ہو یا کوئی اور دم رکھنے والی آگ کے شعلوں سے اڑنے والا کوئی بھی چیز ہو، اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ مسجد اقصیٰ کے ان میناروں سے اوپر جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ راستہ رسول اللہ نے معراج میں کھول دیا، اس لیے وہ کھلا ہے۔ اور اسی طرح سے میرے دوستو، تم جس آذان کو تم یہاں زمین پر سنتے ہو، اور بعض لوگ اذان کے وقت ٹیلی ویژن پر اذان ہو تو بند کر دیتے ہیں، بعض لوگ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو کانوں میں انگلیاں بھی ڈال لیتے ہیں، بعض لوگ سننے میں جواب دینے کے بجائے اپنی گفتگو میں رہتے ہیں۔ میرے دوستو، مؤذن کہتا ہے کہو اللہ اکبر، زور سے کہو اور زور سے کہو۔ اسلام آباد میں بیٹھتے ہو، تمہارا یہ نعرہ کہو اللہ اکبر، زور سے کہنا، اس کو فنا نہیں ہے، اس کے لیے راستے آسمانوں تک رب نے کھول دیے۔ تمہارا راکٹ ایک راستے سے جاتا ہے اور اللہ اکبر کی تکبیر عرش معلیٰ تک اللہ تعالیٰ نے سارے راستوں کے ساتھ کھولی ہوئی ہے۔ تمہیں کیا بتاؤں میرے دوستوں اور بزرگوں، میں اگر اس حکمت میں چلا جاؤں کہ آج بھی انسان جتنا دعویٰ کرے کہ میں قوت اور طاقت رکھتا ہوں، وہ نمرود کہاں گیا جس نے انا ربکم الاعلی کہا؟ وہ فرعون کہاں غرق ہوا؟ بتاؤ، بولو نا، کہاں غرق ہوا؟ فرعون پانی میں غرق ہوا۔ نمرود کے لیے رب نے کوئی بڑی تلواریں بنوا کر لشکر کو نہیں بھیجا، ایک لنگڑا لولا مچھر اس کے ناک میں داخل ہوا، ایک لنگڑا سا مچھر اس کے ناک میں داخل ہوا، اور اس کے بعد جتنے سالوں تک جتنی عمر اس کی انا ربکم الاعلی کے ساتھ گزری اور لوگوں سے اپنا سجدہ کراتا تھا، اللہ نے 500 سال نمرود کو حکومت دی۔ کتنی دی؟ اور میرے دوستو یہ بات ذہن نشین کر لو، اسی حکومت میں جب سزا دینا چاہی، جب حضرت ابراہیم کو اس نے آگ میں ایک بہت بڑی آگ بنا کر، جس میں اب بہت لمبا واقعہ ہے، وہ آگ کے شعلے اتنی بلندیوں پر پہنچے کہ اگر اڑتا ہوا پرندہ بھی اس سے گزر رہا تھا تو وہ بھی جھلس کر بولو گر گیا، مگر ان بلندیوں پر جو آگ کے شعلے ہیں اور حضرت ابراہیم کا وجود، حضور نے فرمایا میری قد اور میرا چہرہ ابراہیم کے ساتھ ملتا ہے۔ وہ کتنی قد کے تھے؟ حضرت ابراہیم کی قد رسول اللہ کی قد کے برابر تھی، اور رسول اللہ کی قد کتنی ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ سے پوچھتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ امیر المومنین، میرے دوستو، اسد اللہ واللہ کے شیر وجہ، کیا میں ان کے بارے میں بتاؤں؟ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، حضور کے بارے میں جو کوفہ کے لوگوں نے پوچھا، جب کوفہ کے لوگوں نے پوچھا کہ ہمارے رسول کی قد کتنی تھی، فرمایا نہ وہ طویل القامت تھے نہ پست قد تھے، فرمایا متوسط قد کے میرے رسول تھے، مگر کوئی کھڑا ہوا پیچھے کھڑا ہوتا تو حضور کی گردن نیچی نظر آتی۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی قد کے بارے میں جب یہ ارشاد فرمایا، میرے دوستو، میں جب بھی مدینہ جاتا ہوں، اور الحمدللہ درجنوں نہیں کئی بار جا چکا، وہاں پر بائی روڈ بھی گیا ہوں، بائی ایئر بھی گیا ہوں، مگر یہاں میں بڑے دعوے سے منبر رسول پر کہہ رہا ہوں
کہ وہ مسجد نبوی جس میں گنبد خضرا ہے، جس میں گنبد خضرا ہے۔ میرے دوستو، چاروں طرف کی بڑی اونچی اونچی عمارتیں موجود ہیں، 10 میناروں کے ساتھ۔ کتنے میناروں کے ساتھ؟ 10 میناروں کے ساتھ وہ گنبد خضرا ہے۔ مگر میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تم قصیم سے آؤ، جب تم طائف کے راستے سے، کسی مدینے مکہ کے راستے سے آؤ، یا کوئی اور جتنے راستے ہیں مدینہ کے، جب مدینے کے راستوں میں رات کو بھی ہو یا دن کو بھی آؤ، تمہیں اور کوئی عمارت پہلے نظر نہیں آئے گی، بلکہ سب سے پہلے گنبد خضرا اونچا نظر آئے گا۔ اگر ہماری نگاہوں میں گنبد خضرا اونچا نظر آتا ہے، جو عمارتوں اور میناروں میں بھی نیچے ہے لیکن نظر آنے میں اونچا ہے، تو علی مرتضیٰ کی نظر کیسے نہ ہو ایسی؟ فرمایا حضور بیٹھے ہوں اور عمر فاروق جیسا طویل القامت کھڑا ہو، پھر بھی حضور کی گردن نیچی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مالک الملک کون ذات ہے؟ بولو اللہ ہے۔ اس لیے غرور میں نہ آنا، تکبر میں نہ آنا، اس دنیا کے فریب میں نہ آنا، اس دنیا کی یعنی کھیل اور تماشے میں اس رب کو نہ بھولنا۔ وہ ایک ہے، اور کہو لا الہ، کہہ دو لا الہ۔ کل میں نے وہاں پر پرائم منسٹر ہاؤس میں جب وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے علماء کونسل کو بلایا، اس میں 3 نمبر پر کرسی میری تھی۔ میرے دوستو، میں نے یہ نہیں کہا وزیر اعظم صاحب سے کہ وہ سب سے پہلے مجھے مخاطب ہوں۔ اس ممبر پر بیٹھ کر آپ کو بتاتا ہوں، جب وہ آئے، عرفان صدیقی ان کے ساتھ تھے، کرمانی صاحب ان کے ساتھ تھے، ان کے اندر وہی پرائم منسٹر ہاؤس میں جہاں دونوں طرف سرکاری اور دوسری سیٹوں پر علماء کی سیٹیں تھیں، آ کر سب سے پہلے مصافحہ کیا۔ بیٹھنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے مجھے کہا ڈاکٹر احمد علی سراج تلاوت کیجیے اور ترجمہ بھی پیش کیجیے۔ میں نے کل وہاں پرائم منسٹر ہاؤس میں تلاوت کا آغاز ان آیات کے ساتھ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا۔ میں نے آیات پڑھی، آیات کے بعد صدق اللہ العظیم کے ساتھ میں نے کہا میں اس وفد کے ساتھ جہاں علماء موجود ہیں، جہاں سرکاری وفد بھی سامنے ہے، پرائم منسٹر صدارت کر رہا ہے، ان آیات کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ ان آیات میں رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، تم سب برابر ہو میرے بندو، اور سن لو ایمان والو، ڈرو تو ایک سے ڈرو، اتقوا اللہ۔ کس سے ڈرو؟ زور سے کہو، نبی کس سے ڈرے؟ رسول کس سے ڈرے؟ فرشتے کس سے ڈرتے ہیں؟ زمین و آسمان کس کے حکم کی منتظر ہے؟ قیامت کون برپا کرے گا؟ کائنات کا نظام سمٹ رہا ہے، یہ سارا نظام جب سے بنا ہے اب وہ انتظار میں ہے کہ بنانے والے نے پہلے کہہ دیا تھا کہ تو کتنی مدت تک سورج چلے گا، کتنی مدت تک چاند میں روشنی ہوگی۔ فرمایا ان کو نہیں بتایا گیا، رب نے یہ تو فرما دیا کل من علیہا فان، جس کو بنایا اس کو فنا کروں گا۔ اب ہر چیز اس حکم کی منتظر ہے۔ رب نے یہ کہہ کر فرما دیا جمع الشمس والقمر، جس دن میں سورج اور چاند کو اکٹھا کر دوں گا تمہاری ٹیکنالوجی جواب دے جائے گی۔ تمہارا گلف اسٹیشن سے تعلق جب ٹوٹ جاتا ہے، جب تمہارا ٹرانسفارمر یا جنریٹر جواب دے جاتا ہے، تو تمہاری وائرنگ کے اندر کرنٹ ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا ان ساری چیزوں کا کرنٹ دینے والا سورج ہے، ان ساری چیزوں کو کرنٹ دینے والا بولو، اور تم نے نہیں بنایا، اس کو کس نے بنایا؟ بولو، اللہ نے بنایا۔ فرمایا میں جب سورج کو بے نور کر دوں گا
تو پھر تمہاری زمین پر ٹیکنالوجی میں فیول بھی ہوگا تو اس میں کرنٹ نہیں ہوگا۔ کون ہے خالق؟ میں نے کل پرائم منسٹر ہاؤس میں، جس میں بڑی توجہ کے ساتھ میاں محمد نواز شریف صاحب، ان سے ہماری ملاقات مکہ اور مدینہ میں بھی کافی دفعہ ہوئی، کئی مرتبہ لندن میں بھی ختم نبوت کانفرنس میں ان کے بیٹے حسن ہمارے پاس آتے رہے، اس طرح زبیر گل بھی آتے رہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے جب میرا نام لے کر مجھے مخاطب کیا کہ ڈاکٹر احمد علی سراج تلاوت کیجئے، میں نے وہ آیات پڑھی جس میں انہیں بھی مخاطب کیا اور اپنے آپ کو بھی مخاطب کیا کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اسی سے ڈریں جو خالق کائنات ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن، چاہے کوئی بادشاہ ہو، کوئی رعایا میں ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس نے موت کا مزہ، زور سے کہنا، جس نے موت کا مزہ چکھنا ہے وہ ذرا زور سے بولے، اور جس نے کہنا ہے میں نے زندہ رہنا ہے تو ایک زندہ رہنے والی ذات ہے جس کا نام، اس لیے اس بات پر آپ لبیک کرتے ہوئے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرفات میں حاجی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ نے فرمایا جو حاجی دعا نہیں مانگ رہا، جو حاجی دعا نہیں مانگ رہا، 2 رکعت ظہر پڑھتا ہے، 2 رکعت عصر پڑھتا ہے، اب نفل بھی اس پر بولو، عصر کے بعد نفل بولو نا، عصر کے بعد نفل نہیں ہے۔ اللہ نے عرفات کے میدان میں نماز کو تخفیف میں رکھ دیا، ایسا نہ ہو کہ کوئی نوجوان ظہر کی نماز پڑھ کر 1000 رکعت میں سجدے دیتا رہے، اور ایک بوڑھا حاجی اور بیمار کوئی عورت وہاں دیکھ کر للچائے کہ میرے میں بھی طاقت ہوتی تو میں بھی زیادہ سجدے کرتی۔ فرمایا اے نبی ایسی ادا کر کے چھوڑ جاؤ کہ جہاں بوڑھے، مریض، مرد، عورتیں صرف 2 رکعت پڑھیں، باقی سجدے نہ کریں، تاکہ اس میں یہ ثابت ہو جائے کہ کسی کی لمبی نمازوں میں کسی میں رشک نہ آئے، بلکہ آسان کرتا ہوں 2 رکعت ظہر کے، 2 رکعت عصر کے، ایک اذان کے ساتھ اکٹھی پڑھ لے، اور اس کے بعد تلبیہ میں کہے لبیک اللہم لبیک، کہہ دو۔ جو حج پر جانا چاہتے ہیں زور سے کہیں کہ لبیک اللہم لبیک۔ عمرے پر جانے کا ارادہ ہے سب کا؟ ہاتھ اٹھا کر کہو۔ جس کا ارادہ ہے میں حج کروں، اور جو ارادہ نہیں کرتا حج کا وہ ہاتھ نیچے کر دے۔ جس کا ارادہ ہے دونوں ہاتھ اٹھائیں، اب دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس میں کیا نعرہ ہے؟ حاضر ہوں اے رب، میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، ان الحمد تعریف تیرے لیے، ان الحمد کس کی تعریف؟ تو اللہ کی تعریف سننے میں مزہ لیا کرو۔ والنعمت نعمتیں کس کی ہیں؟ لک والملک، اور بادشاہت اور حکومت کس کی ہے؟ اب زور سے کہو نا، نہیں آپ کو عوام کو طاقت کا سرچشمہ کہتے ہیں، میں بڑی قوت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ طاقت کا سرچشمہ اللہ ہے، جس نے اگر تمہیں سورج سے توانائی بخشی تو وہ خود کتنا قوت والا ہوگا، جس کی تم بنائی ہوئی چیزوں سے آج ٹیکنالوجی کا نظام چلا رہے ہو تو وہ ذو قوت المتین فرشتہ جبریل کتنی قوت والا ہوگا، اور جس نے اس کو بنایا وہ کتنی طاقت والا ہوگا۔ کہہ دو بیدک الخیر، کہہ دو بیدک الخیر، ساری طاقتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ میرے دوستو موضوع کہیں بدل جائے گا، میں نے اگلی آیت میں پھر ترجمہ کرتے ہوئے کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو بادشاہ ہو یا رعایا ہو وہ مضبوطی سے تھام لے۔ یہ کس کا حکم ہے بولو؟ واعتصموا بحبل اللہ، بحبل اللہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رسی رسول اللہ کی محبت ہے، وہ اللہ کی رسی رسول اللہ کی اطاعت ہے، وہ اللہ کی رسی قرآن پاک ہے، وہ اللہ کی رسی رسول اللہ کی سنت کا نام ہے۔ میں نے ترجمے میں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا،
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام دو، ولا تفرقو، اس کی رسی کو پکڑنے کے بعد اس کے حکموں سے اختلاف نہ کرنا۔ صرف اختلاف امت کے اختلاف کا نام نہیں، تفرقہ صرف امت میں تفرقے کا نام نہیں۔ جو قرآن سے اختلاف کرتا ہے وہ سب سے بڑا تفرقہ کرتا ہے، جو سنت کا انکار کرتا ہے وہ سب سے بڑا تفرقہ کرتا ہے۔ میرے دوستو، ولا تفرقوا بحبل اللہ کے بعد آیت یہ بتاتی ہے کہ جب تم ایک دوسرے سے تفرقہ نہ کرو، میرا حکم ہے، تو میری آیات سے تم کیوں اختلاف کرتے؟ میری آیات سے تم بولو، اب زبان سے بولو، اللہ کی قرآن سے اختلاف جائز ہے؟ حضور کے فرمان سے تم اپنی رائے دے سکتے ہو؟ قرآن میں اپنی رائے دے سکتے ہو؟ حدیث میں اپنی رائے دے سکتے ہو؟ حدود اسلامی میں جو احکامات اللہ نے کہے ہیں اس میں یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ زمانہ صحابہ اور اہل بیت کا تھا، اب ہمارے لیے اس زمانے میں اسلام پر چلنا مشکل ہے؟ وہ زمانہ اس سے زیادہ جہلیت کا تھا جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور سراج منیر ہمارے رسول جب روشنی لے کر آئے تو ظلمتوں کو رب نے ایسے بھگایا کہ وہی قوم جو بچیوں کو زندہ درگور کرتی تھی، پھر حضور کی اس حدیث پر کہ جس نے 2 بچیوں کی تربیت کی، اور بچیاں اس کی 2 ہیں 3 ہیں، کیونکہ حضور نے پہلے خطبے میں فرمایا جو 2 بچیوں کی تربیت کر کے انہیں اچھی طرح سے تربیت کرنے کے بعد اسے اپنے گھر سے نکاح کے ساتھ رخصت کرتا ہے، قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ 2 بچیاں۔ تو اس میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 3 4، تو حضور نے پھر اس کے آگے بتاتے گئے اور فرمایا میرے دوستو، فرمایا جو 2 اور 3 بچیوں کی پرورش کر کے اپنے اپنے گھروں میں رخصت کر جاتا ہے، فرمایا وہ 2 بچیاں وہ اس کے لیے جنت کی ضمانت بن جاتی ہیں۔ وہ دور ایسا تھا جس دور میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس دور میں شراب پی جاتی تھی، اس دور کے اندر ننگا طواف بیت اللہ میں ہوتا تھا، مگر جب قرآن آیا، حدیث مصطفیٰ آئی، رسول اللہ کی بعثت ہوئی، تو وہ مکہ اور مدینہ بلد الامین بن گیا۔ وہ مکہ اور مدینہ، بولو تمام دنیا میں سب سے امن کا شہر کون سا ہے؟ بول دو، من دخلہ کان آمنا۔ ڈر کیوں رہے ہو؟ میں نے کل وہاں پرائم منسٹر ہاؤس میں رب کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے یہ کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ اللہ نے یہاں بادشاہوں کو، رعایا کو بغیر کسی تمیز کے سب کو مخاطب کیا۔ وَاذْكُرُوا، یہ نہیں کہ ایک ملک کا سرپرست بادشاہ ہے یا وزیر اعظم ہے یا پریزیڈنٹ ہے تو اس پر اللہ کی نعمتیں ہیں، فرمایا ہم نے جس کو بھی پیدا کیا سب پر میری نعمتیں ہیں، ساری تم میری آنکھوں سے، میری دی ہوئی آنکھوں سے تم دیکھتے ہو۔ یہ نعمت کس کی طرف سے ہے؟ یہ تم نے بادشاہ سے خریدی تھی؟ کیا تمہیں ڈاکٹر نے آنکھیں لگا کر دی ہیں؟ وہ چشمہ کو بنا سکتا ہے مگر آنکھ کو نہیں بنا سکتا۔ آنکھ بنانے والا کون ہے؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ فرمایا اور نعمتیں تو اپنی جگہ پر ہیں، جن میں پانی ہے، ہوا جیسی نعمت ہے، ارے میں نے تمہیں کتنی نعمتوں سے نوازا۔ تمہیں سننے کے لیے کان دیے، سننے کے لیے، بولو سننے کے لیے، یہ آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، تمہیں سننے کے لیے کان دیے۔ کب سے دیے؟ کس وقت سے دیے؟ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، آنکھیں تو تھی، دیکھ نہیں سکتے تھے، کان سے سنتے تھے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی سماعت ماں کی سماعت سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب ماں سوئی ہوئی ہو اور اس کے پیٹ میں 8 مہینے کا بچہ بھی سویا ہوا ہوتا ہے، اور جب کوئی ٹھک کی آواز آتی ہے تو ماں کی آنکھ بعد میں کھلتی ہے اور بچے کی وہاں کانپنے کی جو کانپنا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں وہ پہلے آتا ہے۔ ماں اپنے بچے کے کانپنے سے آنکھ کھولتی ہے، کیوں کہ اس کے کانوں سے زیادہ بچے کے کان ہیں۔ اس لیے فرمایا جب ماں حاملہ ہو، جب ماں حاملہ ہو تو اسے قرآن سننا چاہیے،
اسے زور سے کہنا، اسے قرآن سننا چاہیے، اسے ماں جو سنتی ہے وہ پیٹ میں بچہ اس سے زیادہ سنتا ہے۔ ماں دیکھ رہی ہے، بچے کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھ نہیں رہا، ماں کے دیکھنے اور سماعت سے اثر لے رہا ہے، ماں کے دیکھنے اور سماعت سے اثر لے رہا ہے۔ میرے دوستو، اب میں یہاں پر صرف 1 منٹ اور لیتا ہوں، یہاں میں اپنے دور کے ایک بزرگ کی بات کرتا ہوں۔ نبی تو اپنی جگہ پر نبی اور رسول، ان کا تو مقام اور میرے دوستو، حضرت پیر صاحب سلطان باؤ کوہ رحمۃ اللہ علیہ، جس کے نام سے واقف ہوں میں، کئی مرتبہ وہاں اس خانقاہ میں جا کر بھی میں نے خطاب کیا۔ سلطان صاحبزادہ فیاض الحسن سجادہ نشین صاحب کی دعوت پر میں جب سلطان باؤ شریف گیا تھا اور وہاں پر بھی اللہ کی تعریف میں رسول اللہ کی محبت میں بیان کیا، تو وہاں بھی یہ واقعہ جب میں نے بتایا تو صاحبزادہ صاحب نے تصدیق کے لیے کھڑے ہوئے کہ یہ واقعہ سچا ہے۔ وہ کیسے کہ جب سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، ابھی بچے تھے، پیدا ہوئے، اور ماں نے جس وقت انہیں دودھ پلانے کے بعد جب 2 سال دودھ پی لیا، اس کے بعد مکتب میں داخل کیا کہ بیٹا اب تم چلنے والا ہو گیا ہے، میں تو سنتی ہوں مگر استاد کو بھی سنا دے، میں تو سنتی ہوں استاد کو بھی سنا دے۔ وہ بچے کو لے کر آئی، استاد سے کہا اس کو سبق سنو۔ اس نے کہا کیا کہہ رہی ہو، یہ 2 سال کا بچہ سبق سنائے گا یا میں اس کو پڑھاؤں گا؟ اس نے کہا چلو پڑھا دو۔ اس نے کہا بچے پڑھو، الف لام میم۔ اس نے کہا یوں نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا بیٹے تمہیں سورۃ فاتحہ آتی ہے؟ جب سورۃ فاتحہ سنا دی، اس نے پھر کہا آگے، تو سورۃ بقرہ جب سنانا شروع کی تو 287 آیات کی وہ سب سے بڑی سورت حضرت سلطان باؤ نے 2 سال میں سنی۔ اب اس نے کہا اور اس نے کہا آل عمران بھی سن لو۔ اس نے کہا کیوں، یہ کیا ہوا؟ ماں کے پاس اس بچے کو اٹھا کر استاد آیا، اس نے کہا یہ تو ایک ایسی شخصیت ہے کہ میں حیران ہوں کہ یہ بچہ قرآن حفظ کر چکا۔ اس نے کہا تو اس چیز میں بڑی عجیب کیفیت محسوس کر رہا ہے، میرے لیے اس لیے عجیب نہیں کہ جب سے یہ میرے پیٹ میں تھا اور جب اس کے اندر روح بھی آئی، روزانہ 10 سپارے سے سناتی تھی، اور جب دودھ پلاتی تھی تو فرمایا میں وضو کر کے نفل پڑھ کے اسے دودھ پلاتے ہوئے قرآن سناتی تھی۔ میرے دوستو، اور پھر صبح اور شام کا دودھ ان کا تھا، جیسے صبح سحری میں اٹھتے تھے، اور پھر 2 سال تک حضرت سلطان باؤ نے اپنی ماں سے دوپہر کو دودھ نہیں پیا۔ جیسے ماں روزے کی حالت میں جن دنوں میں روزہ رکھتی تھی، سحری کو دودھ پلاتی تھی اور افطاری میں دودھ پلاتی تھی، وہ بچہ بھی سحری اور افطاری کرتا تھا۔ اب آئیے میرے دوستو، اگر بچوں کو گانے کی آواز میں، اگر بچوں کو آپ ٹیلی ویژن کے پردے پر بیٹھ کر ماں اپنی پیٹ میں حرکت کرنے والا بچہ ہو، وہ سن رہا ہو، جب گانے سنائے گی تو پھر ایسی تاریخ بھی ہے۔ میں وہاں مانچسٹر میں تھا، اخبار میں آیا، اور بلکہ اخبار میں کیا اس کی مووی بھی چلی ہے، ابھی تک آپ کے کیمروں میں بھی آئی ہوئی ہوگی، کہ 1 سال کا بچہ پوری طرح سے ڈانس کرتا ہے۔ ارے دوستو، ہمیں عجیب نہ لگا، میں نے کہا اگر 2 سال کا بچہ قرآن پڑھ سکتا ہے تو اس ماں کا بچہ ڈانس بھی کر سکتا ہے۔ آئیے میرے دوستوں، ان الفاظ کے ساتھ میں نے کل پرائم منسٹر ہاؤس میں آیت کا جو اختتام ترجمے کے ساتھ کیا، اسی پر دعا کرتا ہوں، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جبکہ تم ایک آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور اس رب نے تمہارے دلوں کے اندر جو محبت ڈالی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس دین اسلام کی برکت سے تم ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ کس برکت سے؟ اس لیے اسلام ایک ایسا نظام ہے جس کی محبت ہمارے دلوں میں اور اخوت پیدا کرتی ہے، مساوات پیدا کرتی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، اور کل بھی وہاں پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی تمام نے یہ اس بات پر اتفاق کیا ہے
کہ ملت میں قومی یکجہتی ہونی چاہیے، ملت میں دہشت گردی کا جو اب ایک طوفان اور آفریت آ چکا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور اس میں یہی ہے کہ اللہ کی رسی کو سب کہتے ہیں، اللہ کی رسی کو یعنی قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارو، وگرنہ 7 ماہ کی بچی 7 مہینوں کی بچی کے ساتھ ریپ کے واقعات یہ پاکستان کے لیے آنکھیں نیچے ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہماری بچیوں کی، ہماری بہنوں کی، ماؤں بہنوں کی، بیوی بچوں کی اور ساری امت کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مولا کریم عز و جل ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر چلنے والا بنا، شریعت محمدی کے تابع ہمیں بنا۔ اللہ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اطاعت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما، ہمارے ملک کو امن عطا فرما، ہمارے ملک کو اللہ دشمنوں کی سازش سے بچا، بیرونی رندوری سازش سے بچا۔ مولا کریم عز و جل تمام انسانوں کو آپس میں پیار عطا فرما، آپس میں محبت عطا فرما۔ اللہ ہوا کی بیٹیوں کو حیا نصیب فرما، اللہ آدم کی اولاد کو آپس میں بھائی چارہ نصیب فرما۔ مولا کریم عز و جل ہم سب کی سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہم سب کے والدین کو، ہم سب کے بہن بھائیوں کو، ہم سب کی بیوی بچوں کو بغیر جدائی کے جنت میں رسول اللہ کے مقام محمود کے ساتھ جگہ عطا فرما، اور حوض کوثر کا جام عطا فرما، اور ہمیں تو اپنا دیدار نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔